هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. لوگوں کے سامنے اس نئے سال کے جشن کے متعلق بھی رکھنی ہے اور مجھے آپ کے سامنے کچھ علم کے بارے میں بھی بات کرنا ہے. اس موضوع کا میں نے آج انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہمارا یہ جو سال ابھی نکل رہا ہے اور بالکل نکلنا چاہ رہا ہے، 1.5 گھنٹے کا وقت بچا ہوا ہے بس. اس کے بعد یہ سن 2023 ہم سے رخصت ہو جائے گا اور سن 2024 شروع ہو جائے گا. آپ جا کر کے بار کے اندر دیکھیں، شراب خانے میں دیکھیں، کئی بڑے بڑے ہوٹلوں میں دیکھیں، شہروں کا آپ جا کر کے نظارہ اگر دیکھیں تو آپ کو جہاں بہت سے غیر مسلم نئے سال کے جشن منانے کی خوشی میں، اس کے انتظار میں شراب اور وسکی کی بوتلوں کو کھول کر کے رکھے ہوں گے، وہیں پہ آپ کو بہت سارے مسلمان نوجوان، پوری فیملی مسلمانوں کی آپ کو اس جشن کے انتظار کرتے ہوئے مل جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جشن کس بات کا ہے؟ آپ سن 2023 کا حساب کر لیں. اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام اعمال کو ذرا سا پرکھیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس سن 2023 کے اندر یہ 365 دن جو آپ سے رخصت ہوا جا رہا ہے، اس میں آپ نے کیا کمایا ہے، آپ نے کیا گمایا ہے، آپ اللہ رب العالمین کو کتنا خوش کر سکے ہیں اور اللہ کو کتنا ناراض آپ نے کیا ہے. اس چیز کا حساب لینے کا دن ہے. یہ موقع ہے کہ ایک آدمی رات کی تاریکی میں جب 12 بجنے کا وقت گزر رہا ہے، اگر اس کی آنکھ کھلی ہے تو وہ بیٹھ کر کے پورے سال بھر کا حساب کرے اور ذرا غور کرے کہ اس کے اندر ہم نے ایسا کون سا عمل کر لیا ہے جو عمل ہمیں جنت کے قریب لے کر کے جا رہا ہو، ہم نے ایسا کون سا عمل کر لیا ہے جو ہمیں جہنم سے دور کرنے جا رہا ہے. آپ دنیاوی اعتبار سے بات کر لیں، آپ اس بات پہ جشن منائیں گے کہ سن 2023 نکلا جا رہا ہے. جی ہاں، ہماری اور آپ کی آنکھوں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں، ہماری نہ جانے کتنی مسجدوں کو ویران کرنے کے نظارے ہماری آنکھوں نے اپنے
सामने देखे हैं, हमारे कानों ने कितने ऐसे हालात को देखा है और उसको सुना है, और इसके बाद आप उस पर जश्न मनाएंगे। आप जश्न इस बात पे मनाएंगे कि जहां आपकी बाबरी मस्जिद कभी हुआ करती थी, उसके ऊपर कब्जा करके और मंदिर बना करके, और अगले साल उसके पूरा बाकायदा उसके इफ्तिताही प्रोग्राम का ऐलान किया जा चुका है, सारी तदबीरें बनाई जा रही हैं। ये खुशी का मौका तो शायद उनके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हम मुसलमानों के लिए ये जिल्लत की बात है कि हमारे ये साल जो हमसे निकला जा रहा है, और आने वाले साल के 1-2 महीने ही के बाद उसी जगह फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क किया जाएगा और गैरुल्लाह की वहाँ पे मूर्तियाँ बिठाई जाएंगी। ये मकाम है हमारे सोच का और हमें अपनी फिक्रों के बदलने का। आइए मैं आपको ज़रा रसूल की ज़िंदगी की जानिब लेकर के चलता हूँ। हम और आप कहाँ पे आज खड़े हुए हैं? आपसे अगर मैं एक सवाल कर लूँ, सभी लोगों से मैं एक सवाल करूँ कि आपके इलाके में जहाँ बहुत सालों पहले मुसलमान परेशान थे, कहिए आज वहाँ के मुसलमान कैसे हैं? आपका जवाब होगा कि या तो वैसे हैं या हालात उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हैं। आप हमें बताइए, फिलिस्तीन के मुसलमान भाइयों के हालात को देख लीजिए आप। 2.5-3 महीने के अंदर उनके बच्चों के ऊपर, उनकी पूरी फैमिली के अंदर जो जुल्म किया जा रहा है, वहाँ के हालात कैसे हैं? हमने इसके लिए क्या तैयारी किया है? आइए रसूल की ज़िंदगी के बारे में आपको थोड़ा सा इशारे में लेकर के चलता हूँ। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर दावत व तबलीग देते देते थक चुके, लोगों को एक अल्लाह की जानिब बुलाते बुलाते पूरा 13 साल का ज़माना गुजर चुका था। 13 साल की मुद्दत में बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करते, बहुत सारे लोग आपके जानी दुश्मन बन जाते हैं। जब तक अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों के सामने इस्लाम का प्रचार नहीं कर रहे थे, जब तक आप नबी नहीं बने हुए थे, अल्लाह के रसूल उन काफिरों को इतना ज़्यादा महबूब हुआ करते थे, आपके ऊपर उनका इतना ज़्यादा एतमाद हुआ करता था कि अल्लाह के रसूल के पास वही लोग अमानतें ला करके अपनी रखा करते थे। आपको सबसे ज़्यादा सच्चा वो माना करते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल जब इस्लाम पेश करते हैं, एक अल्लाह की जानिब जब गैरों को बुलाने लगते हैं, तो अचानक से सारे मक्का के लोग अल्लाह के रसूल के दुश्मन बन गए। मालूम ये हुआ हमारी और आपकी गैरों से जो दुश्मनी चली आ रही है, वो सिर्फ इस्लाम का फ़र्क है। हम इस्लाम अपना छोड़ दें, हम अपने दीन को छोड़ करके दूसरों के धर्म के अंदर चले जाएं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऐलान करता है, फिर दूसरे लोग तुम्हें अपना तस्लीम करने को तैयार हैं। वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये यहूदी और ईसाई तुमसे कभी राजी और खुश नहीं हो सकते जब तक कि आप उनके मिल्लत की पैरवी न करने लगे, जब तक आप उनके दीन और धर्म के अंदर दाखिल ना हो जाएं। आज फिलिस्तीन के मुसलमानों पे जो अत्याचार किया जा रहा है, जो जुल्म उनके ऊपर ढाया जा रहा है, इसकी एक ही वजह, और ये वजह ये है, ये जुर्म फिलिस्तीन के लोगों का सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान बन करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी वो ऐलान कर दें हम आज के बाद से अपने इस्लाम से दस्तबरदार होते हैं और हम तुम्हारे यहूदी धर्म को तस्लीम करने को तैयार हैं, हम तुम्हारे ईसाई धर्म को अपना मानने के लिए तैयार हैं, आज के बाद से तुम्हारे दीन के अंदर दाखिल होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, अगर आप उनके दीन को मान लें, अगर आप उनके दीन के अंदर दाखिल हो जाएं, तो ये सारे के सारे जो आपके दुश्मन बने बैठे हैं, ये आपके ऊपर भी जुल्म करना छोड़ दें, ये आपको अपना मानने को तैयार हैं। और यही मामला तो अल्लाह के रसूल का है। अल्लाह के रसूल 13 साल तक मक्का के अंदर दावत देते हैं और आपको निकलने पे भी मजबूर कर दिया जाता है, और अल्लाह के रसूल को अपनी पूरी फैमिली को छोड़ करके भी मक्का से जाना पड़ा था। बहुत सारे सहाबा को अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके जाना पड़ा था, अपनी ज़मीन और जायदाद को छोड़ करके जाना पड़ा था, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके
اسی جگہ جانا پڑا تھا جہاں ہمارے رسول نے بھی ہجرت کیا تھا۔ لیکن آؤ میں آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں جو ہمارے اور رسول اور صحابہ کے درمیان بہت بڑا فرق بتا رہا ہے۔ ہم کتنے سال سے پریشان ہیں؟ کوئی بولے گا 20 سال سے۔ کسی علاقے میں جہاں آپ مسلمانوں کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں سے 40 سال کے گزر چکے، لیکن مسلمان جیسے پریشان تھے آج بھی پریشان ہیں۔ جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر جعلی دشمنوں نے حملے کیے، ان کی زمین اور جائیداد پہ قبضے کیے ہیں، آج بھی وہی معاملہ چلا آ رہا ہے، لیکن حالات سدھرنے کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ رسول کی سیرت سے آپ اس چیز کو بھی سیکھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے رسول ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ جانے کے بعد ابھی 8 سال کا وقفہ بھی نہ گزرا تھا۔ بھائی اللہ کے رسول نے جب ہجرت کیا تو یہیں سے سن 1 ہجری کی شروعات ہوتی ہے، اور فتح مکہ کب ہوتا ہے؟ سن 8 ہجری کے اندر، یعنی ابھی 8 سال کا عرصہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا، اللہ کے رسول نے اسی مکہ کو فتح کر لیا۔ دیکھ رہے منظر، اسی مکہ کو جہاں بڑے بڑے ظالم اور جابر دشمن اللہ کے رسول کو نکلنے پہ مجبور کر چکے تھے اور صحابہ کی جانوں کی لالے پڑ چکے تھے، ان کو اپنا زمین اور جائیداد اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا تھا۔ 8 سال بھی نہیں گزرنے پایا تھا، 8واں سال ہی چل رہا تھا، لیکن اسی مکہ کو دوبارہ فتح کر کے اللہ کے رسول فاتحانہ داخلہ اسی مکہ کے اندر کرتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ ہمارے رسول نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا دشمنوں کے مقابلے کے لیے، اور صحابہ نے بھی تیاری کیا تھا دشمنوں کے مقابلے کے لیے۔ ہمارے رسول نے اپنے صحابہ میں ایسے ایسے جانباز تیار کیے جو غیروں کا مقابلہ کر سکے۔ ہتھیار چلانے والے ماہر الگ تھے، اور فوجوں کو سنبھالنے والے ماہر الگ لوگ تھے، اور حکومت سنبھالنے کی ذمہ داری نبھانے والے الگ لوگ تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے رسول نے مدینے میں جانے کے بعد جہاں اسلام کا پرچار کیا ہے، وہیں پہ پھر انہیں دشمنوں سے کیسے نپٹا جائے اور انہیں شکست کیسے دی جائے۔ ہاں، میں بہت زیادہ کھل کر کے بات کر رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، آج اسی حالات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں گے اور کب تک غیروں کے سامنے اپنے آنسو بہانے جائیں گے؟ 8 سال کا وقفہ نہیں گزرا تھا اور اسی مکہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ کون سا معیار تھا اللہ کے رسول کا؟ بس اسی چیز پہ غور کر لے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں کمزور رہنے کا حکم بالکل نہیں دیا تھا۔ جب اسلام شروع مکہ میں آیا اس ٹائم پہ مسلمان کمزور تھے، اسلام کمزور تھا، لیکن تھوڑے ہی سال کے بعد اللہ کے رسول نے ایسی محنت کیا، ایسی کوشش کیا کہ اسلام اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار وہی گلیوں میں سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، اور انہیں ڈر ہے کہ آج یہ مسلمان ہمیں ہماری جانوں کے اوپر حملے نہ کر دیں۔ یہ کون سی طاقت تھی مسلمانوں کی؟ ہم اپنی کمزوری اور اپنے ہار کا رونا کب تک روئیں گے؟ سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو سبب تلاش کرنا ہے تو اپنی ہار کی وجہ تلاش کرے کہ ہارے کیوں ہم، غیر کیوں جیت رہا ہے، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام ہمیں مضبوط ہونے کا حکم دے رہا ہے، اور ہمارے اسلام سے غیروں نے بھی بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے۔ ایک غیر مسلم آدمی تھا، اس سے ایک مرتبہ انٹرویو لیا جاتا ہے، بہت کام کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ حالانکہ ایسی کبھی کوئی بات کسی دوسری جگہ کرنے جاؤ تو لوگ ڈرنے لگتے ہیں کہ بھائی صاحب ایسی بات آپ کھلے اسٹیج پہ نہ کیا کرو۔ اگر آپ کے سامنے یہ سارے اسلام کے اصول نہ بتائے جائیں تو کہاں پہ بتائے جائیں گے؟ اس آدمی سے پوچھا جاتا ہے، وہ آدمی ہتھیاروں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا کرتا تھا۔ ہمارے پاس کھانے کی کمی ہو جائے چلے گا، ہمارے پاس کسی اور چیز کی کمی ہو جائے وہ چل جائے گا، لیکن ہتھیار ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ چیز آپ نے سیکھی تو کہاں سے، کہ آپ کا اس پہ بڑا فوکس ہوتا ہے، کوئی دوسری چیز رہے نہ رہے لیکن ہتھیار ہونا ضروری ہے۔ تو جانتے ہیں اس غیر مسلم نے جو اللہ کے رسول کو مانتا نہیں تھا وہ کیا جواب دیتا ہے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے اپنے مطالعے پہ، اور اس سے جو مسائل ہم مستنبط کر سکتے ہیں اس پہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز غیر سے سیکھ لی ہے۔ وہ جواب دے رہا ہے، میں نے محمد ابن عبداللہ کی لائف اسٹائل کو پڑھا تھا،
میں ان کی زندگی کے آخری لمحات کو جب پڑھ رہا تھا، ان کی موت کے وقت جو حالات پیش آئے میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ جب شام ہو چکی تھی، ان کے ساتھی ان کی لاش کے پاس ان کے چہرے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ گھر میں اتنا زیادہ اندھیرا تھا، چراغ نہیں جل رہا تھا۔ لوگوں نے درخواست کیا ان کی بیوی سے کہ چراغ جلا دو، ہم ان کا چہرہ دیکھ لیں۔ تو جانتے ہو ان کی بیوی نے جواب دیا تھا، تمہارے نبی نے، میرے شوہر نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں چھوڑا ہے جسے ڈال کر کے میں چراغ جلا سکوں، اور پڑوس سے ادھار لے کر کے چراغ جلایا جا رہا ہے۔ وہ آدمی اس کو پڑھتے جا رہا ہے لیکن غور کرتے جا رہا ہے، مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے یہ غیر مسلم ہم کو سمجھا رہا ہے۔ یہ بول رہا ہے، آگے کی صفحات کو میں جب پلٹ رہا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی نبی کے گھر کی دیواروں پہ تلوار لٹک رہی تھی، اس کے گھر میں ہتھیار اس ٹائم پہ موجود تھے۔ بس میں نے وہیں سے اس بات کو سیکھ لیا ہے، کیونکہ لوگ محمد کو اپنا آئیڈیل مانا کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان کے فالوور ہیں، ان کو لوگ بہت زیادہ فالو کیا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے رشی اور نبی تھے، مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے یہ کام جو کیا ہے اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی۔ کھانے کی چیز نہ ہو، آگ جلانے کی چیز نہ ہو، چل جائے گا، لیکن ڈیفنس کے لیے اور غیروں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہتھیار کا ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ غیر مسلم ہمیں مسئلہ مستنبط کر کے بتا رہا، لائف اسٹائل اللہ کے رسول کا پڑھنے کے بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور اس سے میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنے بھارت کو اور اپنے انڈیا کو کہ اگر غیروں سے مقابلہ کرنا ہے، ان کے سامنے اگر ٹکنا ہے تو ہتھیار میں مضبوط ہو جائیے۔ آج امریکہ کا نام اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہتھیاروں میں سب سے زیادہ آگے ہے، وہ ہتھیار سارے دیشوں کو سپلائی کرتا ہے، وہ سپر پاور بنا ہوا ہے تو صرف اس بیس پر کہ وہ ہتھیار میں سب سے زیادہ آگے ہے۔ یہی تعلیم تو ہمارے رسول ہم کو دے رہے ہیں۔ یہ تعلیم ہر ملک کو، ہر قوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ صرف مسلمان ہی کے لیے بات نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنے بھارت اور اپنے انڈیا کے حق میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے پاس سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار موجود ہوں گے تو غیر تم سے مقابلے کے لیے کبھی جرأت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ جو جنگیں لڑا کرتے تھے، اگر کافروں کے پاس تلوار اور نیزے میان ہوا کرتے تھے، اگر ان کے پاس یہ سارے ہتھیار ہوا کرتے تھے تو ہمارے رسول اور ان کے صحابہ کے پاس بھی اسی معیار کے ہتھیار ہوا کرتے تھے۔ اور آج میزائل اور بم کے زمانے میں، آج یہ گولے اور بارود اور ٹینک کے زمانے میں اگر آپ صرف لاٹھی ڈنڈے پہ بھروسہ کریں گے، صرف بندوقوں پہ بھروسہ کر کے اگر بیٹھ جائیں، آپ اپنے دیش کو اگر آگے نہ بڑھائیں تو میرے پیارے ساتھیوں پھر آپ کے اوپر بہت سارے دیش حاوی ہو جائیں گے، جو بات آپ سے وہ منوانا چاہیں گے پھر آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ بات میں اپنے انڈیا کے حق میں بول رہا ہوں، اور اس طرح کی فکر ہم مسلمانوں کی ہونا ضروری ہے، اور اس چیز کو ہم نے سیکھا ہے تو بس ہمارے آئیڈیل صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ہمارے اسلام کی پہلی تعلیم ذرا دیکھیں، ہم تو بار بار سنتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ تعلیم کا حکم دیا، نہیں؟ یہی بات ہم سیکھ رہے ہیں نا۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے پہلے نہیں کہا، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ بعد میں بیان کیا گیا کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے۔ ہمارے رسول کے اوپر جو سب سے پہلی آیت اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، جانتے ہیں وہ یہی بات تھی کہ اقرا، تو پڑھ، تعلیم حاصل کر لے۔ اور آپ علماء سے پوچھ لیں، کہیں اس بات کا ذکر نہیں آیا کہ صرف تمہیں قرآن پڑھنا ہے اور صرف حدیث پڑھنا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ہاں پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی وہ علم تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے، تمہیں اللہ سے جوڑ کر کے رکھے۔ اس کے علاوہ باقی تم علم، ہر کوئی جو تمہیں فائدہ پہنچانے والا علم ہو اس کو تم حاصل کرو۔